السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لائن میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسد الدین شیر کو اپنے بڑے بھائی اور بھتیجے کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے ملنے پر مجبور ہوں بابا۔ یوسف صلاح الدین کا لہجہ بددستور اداس تھا۔ تمہاری یہی مجبوری تو گمراہی کے راستے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ نجم الدین ایوب بیٹے کے اس جواب پر غضبناک ہو گیا تھا۔ آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ جس کے باعث تم اپنے قدموں کو اس طرف جانے سے نہیں روک سکتے؟ نجم الدین ایوب نے بڑا مشکل سوال کر دیا تھا۔ یوسف صلاح الدین کے چہرے پر شدید ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اور وہ فوری طور پر اپنے باپ کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اسد الدین شیر کو اور زبیدہ بھی پلکیں چھپکائے بغیر یوسف صلاح الدین کی طرف دیکھنے لگے، جو اچانک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ تمہاری یہی خاموشی تو مجرم ہونے کی دلیل پیش کر رہی ہے، نجم الدین ایوب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آخر یوسف صلاح الدین کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور آواز میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ میری خاموشی کا مفہوم سمجھ لیں اور اپنے بیٹے کی بے گناہی پر اعتبار کر لیں، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر میں لب کشائی کے لیے مجبور ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس بے باکانہ گفتگو کو معاف فرما دیں گے۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسد الدین شیر کو اور زبیدہ گھبرا گئے کہ یوسف صلاح الدین کے لہجے سے سرکشی کا رنگ چھلک رہا تھا۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ تمہاری گستاخی کو معاف کیا جائے یا اس پر سزا دی جائے۔ نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی تند و تیزی اور ناراضگی تھی۔ پہلے تم اپنی مجبوری کی وضاحت کرو، یوسف صلاح الدین نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ شاریہ حساسی طور پر میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اسی محبت نے اسے قاضی ابن ارسطو کی درسگاہ تک پہنچایا تاکہ وہ خود کو کتابوں کے مطالعے میں گم کر دے اور سکون دل حاصل کر سکے۔ یوسف صلاح الدین کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ شاریہ کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں کبھی کبھی اسے اپنا چہرہ دکھا دیا کروں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے اس غمزدہ خاتون کے حجرے میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تم اپنی اس حماقت کا انجام جانتے ہو، نجم الدین ایوب نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کس قدر جافشانی کے بعد اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر سلطان عادل کا قرب حاصل کیا ہے۔ امیر زنجار شعبہ جاسوسی کا افسر اعلیٰ ہے۔ اگر اس نے یہ بات سلطان عادل کے کانوں تک پہنچا دی تو ہماری عزت کا یہ محل ایک لمحے میں زمینبوس ہو جائے گا۔ میں سلطان عادل کے احسانات کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گا۔ یوسف صلاح الدین نے سر اٹھایا، مگر عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے خاندان کی رسوائی کا سبب بنے۔ کیا تم اس کنیز کے پاس جانا نہیں چھوڑ سکتے؟ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور برہم ہو گیا تھا۔ بابا محترم، میں شاریہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں اس سے ملنے آتا رہوں گا، یوسف صلاح الدین نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پراعتماد لہجے میں کہا۔ اگر کسی انسان کو میرا چہرہ دیکھنے سے سکون کی چند سانسیں میسر آ جاتی ہیں تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ میں اسے خدمت خلق سمجھتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر زبیدہ اور اسد الدین شیرکو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور ان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ اس کنیز سے ملنا چھوڑ دو، نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی سختی تھی۔ اگر میں شاریہ سے وعدہ نہ کر چکا ہوتا تو بلا تاخیر آپ کے حکم پر عمل کرتا اور زندگی بھر اس پر قائم بھی رہتا۔ یوسف صلاح الدین نے باوقار لہجے میں کہا۔ یوسف، میں آگ کی فطرت کو جانتا ہوں یوسف، اس کا کام جلانا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور غضبناک ہو گیا تھا۔ مجبوراً مجھے اس چنگاری کو بجھانا ہی پڑے گا۔ نجم الدین ایوب کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر زبیدہ اور یوسف صلاح الدین پریشان ہو گئے، مگر اسد الدین شیرکو نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔ براد معظم، چنگاری کو بجھانے سے آپ کا کیا مفہوم ہے؟ میں اس فریب کار کنیز کو شام کی حدود میں رہنے نہیں دوں گا۔ نجم الدین ایوب کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سلطان عادل سے درخواست کروں گا کہ میرے خاندان کو اس فتنے سے نجات دلائی جائے۔ نجم الدین ایوب کے اس فیصلے پر یوسف صلاح الدین بے قرار ہو گیا۔ بابا محترم، اس سے پہلے کہ آپ سلطان عادل سے شاریہ کی شہر بدری کے لیے درخواست کریں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس مظلوم لڑکی پر اللہ کی زمین تنگ نہ کریں۔ قاضی صاحب کی درسگاہ میں اسے گوشہ عافیت حاصل ہے۔ اگر شاریہ وہاں سے نکال دی گئی تو پھر اسے کہاں پناہ ملے گی؟
بہت معصوم اور غیرت مند لڑکی ہے۔ امیر ابن مرکوم نے اس پر مظالم ڈھائے تھے۔ پھر آپ نے نتیجہ دیکھا، وہ کوڑ زدہ امیر بستی سے باہر پڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر ترس کھا کر بھیک کی روٹی کے چند ٹکڑے ڈال جاتے ہیں۔ یہ سب ایک بے سہارا لڑکی کی دل آزاری کا نتیجہ ہے۔ برائے کرم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں درد شامل تھا۔ اسد الدین شیرکو نے تعریفی نظروں سے بھتیجے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے مخاطب ہوا، برادر معظم، میری بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے لائق ترین بیٹے کے کردار پر اعتبار کریں اور اس مظلوم لڑکی کو اس کے انداز سے جینے دیں۔ اگر آپ نے شاریہ کے سلسلے میں سلطان عادل پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا تو میں اس کی بھرپور مزاحمت کروں گا۔ یہ کہتے کہتے اسد الدین شیرکو کے لہجے میں کسی قدر سختی آ گئی تھی، جیسے وہ اپنے بڑے بھائی کو تنبیہ کر رہا ہو۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسد الدین شیرکو کو سلطان نور الدین محمود زنگی کے حضور میں سب سے زیادہ قربت حاصل ہے۔ مجبوراً نجم الدین ایوب کو نرم ہونا پڑا، تاہم اس نے اسد الدین شیرکو سے ایک نیا سوال کر ڈالا، پھر تمہاری نظر میں اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ جس کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ اسد الدین شیرکو نے بے نیازانہ مسکراتے ہوئے کہا، بالفرض یہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا وہی حل ہے جو یوسف نے پیش کیا ہے۔ اسد الدین شیرکو کی مداخلت نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر یہ طویل گفتگو اس نتیجے پر ختم ہوئی کہ نجم الدین ایوب نے یوسف صلاح الدین کو یہ قسم کھانے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی بھی حال میں ترکی کنیز شاریہ سے شادی نہیں کرے گا۔ امیر زنجار کی شکایت پر سلطان نور الدین محمود زنگی نے قاضی ابن ارسون کو تنہائی میں طلب کر کے تمام صورتحال بیان کر دی۔ قاضی صاحب نے نہایت سکون و اطمینان سے سلطان عادل کی گفتگو سنی اور پھر ان طالب علموں اور اہل محلہ کو خلوت میں طلب کرنے کی درخواست کی، جن کے بقول قاضی صاحب کے اس عمل سے مدرسے کا تقدس پامال ہو رہا تھا اور عدالت عالیہ کا وقار۔ پھر جب وہ گواہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے حضور میں پیش ہوئے تو جلال سلطانی سے ان کے جسم کانپنے لگے اور زبانیں لڑکھڑانے لگیں۔ پھر ان سب نے سلطان عادل کے سامنے زمین پر اپنے سر رکھ دیے اور رو رو کر کہنے لگے کہ انہیں امیر زنجار نے دینار و درہم کا لالچ دے کر جھوٹی گواہی پر اکسایا تھا۔ اس کے بعد قاضی ابن ارسون نے سلطان عادل پر یہ راز بھی فاش کر دیا۔ پہلے امیر زنجار شاریہ کو کنیز بنانا چاہتا تھا، پھر وہ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا اور جب شاریہ نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ اس مذموم حرکت پر اتر آیا کہ میں خوف زدہ ہو کر اس بے سہارا لڑکی کو اپنے مدرسے سے نکال دوں گا۔ اس طرح امیر زنجار کی بو الحواسی کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس انکشاف پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا غصہ ناقابل بیان تھا۔ ان جیسے قوت برداشت رکھنے والے تاریخ انسانی میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں، مگر اپنے ایک معتمد امیر کی اس ناشائستہ حرکت کی تفصیلات سن کر ان کے جذبات بے قابو ہو گئے اور چہرے سے ایسا قہر چھلکنے لگا جیسے وہ ابھی امیر زنجار کے قتل کا فرمان جاری کر دیں گے۔ پھر دوسرے دن سلطان عادل نے اپنا دربار آراستہ کیا، جس میں تمام امراء اور سالاروں کو سختی کے ساتھ جمع ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ عام طور پر حاضرین دربار کا خیال تھا کہ سلطان عادل کو کوئی خاص جنگی مہم درپیش ہے، اسی لیے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ پھر جب تمام امراء اور فوجی سالار جمع ہو گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں امیر زنجار کو مخاطب کیا، جو امراء کی اگلی قطار میں بڑی شان اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ زنجار، میرے قریب آ اور تخت کے نیچے کھڑا ہو جا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا۔ سلطان عادل کی پرہیبت آواز سن کر دربار پر سناٹا چھا گیا اور امیر زنجار کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار کے سامنے اپنا شجرہ نسب بیان کر سلطان نور الدین محمود زنگی دوبارہ غضبناک لہجے میں امیر زنجار سے مخاطب ہوئے، بلند آواز میں اہل دربار کو بتا کہ تیرے باپ دادا کون تھے۔ سلطان عادل کا حکم سن کر کچھ دیر کے لیے امیر زنجار کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے اشارے کو سمجھ گیا تھا، فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگا، سلطان عادل، میں آپ کے کرم کا طلبگار ہوں، مجھے اس طرح سر دربار ذلیل و رسوا نہ کیا جائے۔ تجھے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر بلا تاخیر عمل کر۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ مزید غضبناک ہو گیا۔ اہل دربار کے سامنے بیان کر کہ تیرے بزرگوں کا تعلق کس محترم خاندان اور کس معزز قبیلے سے تھا۔ ایپیسوڈ 29 اختتام پذیر ہوئی۔